السلام علیکم کلاس 8 آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے اچھے ہوں گے آپ لوگ. جی کل کی ایکٹیویٹی آپ نے کی، مجھے امید ہے آپ نے ایکٹیویٹی کو انجوائے بھی کیا ہوگا اور اس کو اچھے انداز سے لکھا بھی ہوگا یقیناً. تو آپ کی ایکٹیویٹی جو تھی وہ کون سی تھی؟ حب وطن کے حوالے سے تھی آئی تھنک سو. پھر آپ کو میں نے ٹاپک دیے تھے مل کر ہوگی. اور آپ کو جب بھی مضمون بنانا ہو نا تو آپ اسی طرح سے بنایا کریں. آپ ایزیلی بنا لیں گے. اسی طرح سے آپ سینٹر میں اس ٹاپک کا نام رکھیں، ٹھیک ہے؟ ٹاپک کا نام رکھا اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کو آپ کے مائنڈ میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا ان کو پہلے لکھتے جائیں. پوائنٹ کی صورت میں لکھیں، مطلب الفاظ کی صورت میں لکھیں. پھر دوسری کیا ہے، اس طرح سے آپ کرتے جائیں. بہت سارے الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس، ووکیبلری آپ کے پاس جمع ہو جائے گی. جب ووکیبلری آپ کے پاس جمع ہو گئی نا تو آپ پہلے لفظ سے سٹارٹ کریں گے، مضمون شروع کریں گے. مضمون بنانا کل جیسے میں آپ کے سامنے الفاظ کو دیکھ کے میں نے مضمون بنانا شروع کر دیا. مائنڈ میں تھا نا کہ پاکستان ہے تو اس سے متعلق بہت ساری چیزیں میرے مائنڈ میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ جیسے پاکستان جو تھا وہ کیا ہے، ہمارا پیارا وطن ہے. اس کے بعد 14 اگست تھا. 14 اگست ہمارا پیارا پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا. پھر اس کے بعد قائد اعظم کا نام آیا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے کہا کہ لکھا کہ قائد اعظم نے جو ہے وہ ہمارے ملک کے بانی ہیں اور انہوں نے پاکستان کو آزاد کرایا، ٹھیک ہے؟ پھر علامہ اقبال آتے ہیں. علامہ اقبال ہمارے بر صغیر کے قومی شاعر ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے قومی شاعر ہیں. اور علامہ اقبال نے جو ہے وہ خواب دیکھا تھا وطن کا، پاکستان کا خواب دیکھا تھا. اور تعبیر کس کی تھی؟ تعبیر پہنچائی قائد اعظم نے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے. اس کے بعد پھر قربانیاں کا لفظ آ گیا. تو قربانیوں سے یہ کہ ہمارے بہت سارے بزرگوں نے اپنی جان تک کی قربانیاں اس وطن کو حاصل کرنے میں لگا دیں، ٹھیک ہے؟ تحریکیں بھی چلائیں، ریلیاں بھی نکالیں، بہت کچھ کیا، جلوس بھی نکالے اس خوبصورت وطن کو حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد ہمارا ملک جو ہے بہت خوبصورت ہے اور ایسے ایسے سیر و تفریح کے مقامات ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے مقامات نہیں ہوں گے. اپنے وطن سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر اس کی جو کہتے ہیں نا کہ گرم ہوائیں بھی ٹھنڈی ہواؤں کے مترادف ہوتی ہیں. اس کی گرم ہوائیں بھی ہمیں گرم نہیں لگتی ہیں. اس کی سردی سے ہم بیمار نہیں ہوتے، ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم خوش ہوتے ہیں. اس کی گرمی سارے موسم اس کے اچھے لگتے ہیں. اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. جس سے پیار ہوتا ہے نا، چاہے وہ ماں باپ ہیں، فیملی ممبرز ہیں، فرینڈز ہیں، جو بھی ہے. اور پھر اپنا وطن ہے، جب اس سے پیار ہوگا نا تو اس کی ہر چیز سے ہمیں پیار ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کوئی دیکھ لے، کوئی بری نظر سے دیکھ لے، یا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ غلط الفاظ استعمال کر دے، تو ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا. ہم تو کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اور مسلمان جو ہے وہ مطلب یہ کہ اسے اس کا ایمان ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، موت نے آنا ہے. تو وہی بات ہے بیٹا کہ موت تو برحق ہے، ہم نے جانا ہے اس کے پاس. اور ایمان ہے ہمارا، آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، اس کی الہامی کتابوں پر ایمان ہے، ہمارا ان تمام باتوں پر ایمان ہے. تو اسی لیے ہم جو ہیں کسی موت سے نہیں ڈرتے، جان دینے سے نہیں ڈرتے. تو یہ ہمارا پختہ ایمان ہے، یہ یقین ہے. تو اسی لیے پھر ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے اور وطن کی ہر چیز سے بھی ہمیں محبت ہے. تو یہ مضمون کا میں نے آپ کو تھوڑا سا بنانے کا طریقہ بتا دیا تھا کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی نا مضمون بنانے میں تو آپ اس طرح سے کر لیا کریں رف کاپی پہ تو آپ کا الفاظ آپ کے ذہن میں آتے جائیں گے. آپ کسی اور سے پوچھ لیں اس سے متعلق کیا لفظ ہو سکتا ہے تو وہ آئے گا. لفظ آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے تو آپ کا مضمون خود بن جائے گا. آپ دیکھیے گا آپ بہت کریٹیو ہو جائیں گے. جی آپ کو مضمون پہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ خود سے جو ہے نا
بنانا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے بعد آپ کو جو مضامین ہیں سندھی کے تو میں نہیں کر سکتی، سندھی کا تھوڑا سا مشکل ہوگا، لیکن پھر بھی میں سندھی میں بھی اس طرح سے کرنے کی کوشش کروں گی، ووکیبلری تھوڑی بہت آپ کو بتا دوں گی۔ اس کے بعد کچھ الفاظ ایسے ہیں سندھی میں مطلب سینٹنس فارمیشن میں تو آپ کو آتے ہیں، بٹ اس طرح ایسے فارمیشن میں آپ کو ذرا مشکل ہوگی، جس کے لیے میں آپ کو ہیلپ کروں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہمارا ہو گیا تھا۔ اب آگے جو ہے نا ہم نے آپ کو لرننگ کا کام دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو پہلا جو چیپٹر تھا پہلے ہی ہوگا شاید، کیونکہ یہاں پہ یہی آ رہا ہے پہلا چیپٹر، ہاکی تھا۔ ہاکی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاکی ہمارا یہاں پیج نمبر 52 پہ، پیج نمبر 52۔ اور ہاکی بھی میرا فیوریٹ گیم ہے، ویسے تو کرکٹ تو تھا ہی، ہاکی بھی ہے۔ میں بہت سارے گیمز جو ہوں آپ کو بتا چکی ہوں، کھیل چکی ہوں جی۔ یہ تمام آپ نے ریڈنگ اس کی کر لی ہوگی اچھے طریقے سے، اس کی ایکسرسائز وغیرہ بھی آپ نے کی ہوں گی۔ تو آج میں آپ کو گھر کے لیے یاد کرنے کا میں کام دوں گی۔ آپ نے یقیناً بہت سارا کام کر لیا ہوگا اس میں۔ یہ آپ کے جو ہیں سوال و جواب ہیں، ٹھیک ہے۔ معاشرہ علم میں کیمیا کے مثبت اور منفی اثرات بیان کیجیے۔ تو میں خیال میں کالم بنائے ہوئے ہیں، آپ نے لکھا ہوگا ان کے بارے میں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جو ہیں یہ اس کے علم کیمیا نہیں آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ جی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 7 سوال ہیں۔ اب ان میں سے آپ نے جتنے سوالات لکھے ہیں، آپ 3 لکھیں، 4 لکھیں یا 5 لکھیں، آئی ڈونٹ نو، بٹ اگر آپ نے 2 3 4 5 6 7 کے 7 کویشچن اگر کیے ہیں تو ان میں سے آپ لوگ 3 کویشچن لے لیں یاد کرنے کے لیے۔ کتنے لیں گے؟ 3 کویشچن لیں گے۔ اس میں سب سے پہلا سوال لکھا ہے کہ ہاکی کا کھیل کب شروع ہوا؟ ہاکی کا کھیل کہاں سے برصغیر میں آیا؟ اولمپکس میں سب سے پہلا ہاکی کا طلائی تمغہ کس ملک نے جیتا؟ تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں اس بارے میں، پھر تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا۔ سیانے کہتے ہیں کہ صحت مند دماغ کے ساتھ صحت مند جسم ہونا ضروری ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور صحت مند جسم صرف ورزش کرنے یا کھیلنے سے بنتا ہے۔ کھیلنے سے جسم کے تمام اعضاء یعنی کہ جو پارٹس ہوتے ہیں اعضاء کی ورزش ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں تقریباً سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں، مثلاً کرکٹ، فٹ بال، ملاکھڑا، کشتی، کبڈی، والی بال، ٹیبل ٹینس، اسکواش وغیرہ۔ ان سب کھیلوں میں ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے۔ جی ہاں، ہاکی جو ہے ہمارا قومی کھیل ہے۔ یہ سارے کھیل کھلے میدانوں یا بڑی جگہوں پر کھیلے جاتے ہیں۔ ہاکی میں آپ کو معلوم ہے اس طرح کی سٹکس ہوتی ہیں، یہ والی سٹکس، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح سے کرکٹ کے میدان میں کھلاڑی ہوتے ہیں، اتنے کھلاڑی ان کے بھی ہوتے ہیں، 10 کھلاڑی ہوتے ہیں، اور 2 سائڈس میں آپ کو پتہ ہے گول پوسٹ بنی ہوتی ہے۔ ایک پوسٹ ان کی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اس طرف ہوتی ہے ان کی ایک گول پوسٹ، وہاں پہ ایک گول کیپر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے گول روکنے کے لیے، اور چھوٹی سی بال ہوتی ہے، یہاں پہ نظر نہیں آ رہی، لیکن جیسے جتنی ٹینس کی بال ہوتی ہے نا، ٹینس اس کے لیکن ہوتی وہ ہارڈ بال ہے، سخت ہوتی ہے، وائٹ کلر کی بال ہوتی ہے۔ تو اس میں کھلاڑی وغیرہ آپ نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں، چلے آگے پڑھتے ہیں، کیونکہ میں تو بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں کھیل، تو اسی لیے سینٹر فارورڈ ہوتا ہے، پھر مطلب ڈیفینڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں نے نام بھی میں نے بتا دیے کیونکہ میں کھیل چکی ہوں۔ اور اس میں ہمارے جو چیمپئن ہوتے تھے صلاح الدین، ان کا بہت بڑا نام ہے، شہباز ہے ہمارے، اور بہت سارے ایسے ہیں، صلاح الدین ہیں، سمیع اللہ، کلیم اللہ، یہ ایسے کھلاڑی ہوا کرتے تھے کہ یہ جیسے میدان میں آتے تھے نا تو دشمنوں کو دوسری جو ٹیمیں ہوتی تھیں ان کے چھکے چھوٹ جاتے تھے، کہتے تھے بس پاکستانی ٹیم آ گئی ہے نا، اگر ہمارے ایک کھلاڑی کے پاس بھی گیند چلی جاتی تھی نا، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا تھا،
وہ جا کے گول پوسٹ میں جا کے گول کر کے ہی آتا تھا. کتنے گول کرتی تھی ہماری ٹیم, کبھی 5 کبھی 10 کبھی 20, یقین کریں گول کر کے, اور ہمیشہ ٹرافی لے کے آتی تھی ہماری ہاکی ٹیم. اتنے اچھے اتنے محنتی کھلاڑی ہوتے تھے جو وطن کی خاطر ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے دوسرے ٹیموں کے ساتھ. ایک زمانے میں ہماری ایسی ٹیم ہوا کرتی تھی, اور آہستہ آہستہ کرتے ہماری ٹیم کا مورال جو تھا وہ ڈاؤن ہوتا گیا. اور کارکردگی جو ہمارے کھلاڑیوں کی جو کارکردگی تھی وہ 100 سے نیچے ہوتی گئی, 0 پہ آتی گئی. تو اس لیے پھر ہم پیچھے ہوتے گئے. تو بس پھر ہاکی ٹیم ابھی بھی ہے, مگر اب وہ معیار وہ بات نہیں رہی جو کسی دور میں ہوا کرتی تھی. ہم جب دیکھتے تھے ان کے میچز, بہت پرانے دور کی تو میں بھی نہیں ہوں, لیکن پرانے میچز کے بارے میں ہمارے والدین کہتے ہیں کہ جو سمیع اللہ, کلیم اللہ, صلاح الدین ہوتے تھے, یہ تمام جو تھے بہت زبردست کھلاڑی تھے. صلاح الدین کو تو فلائنگ ہارس کہا جاتا تھا. صلاح الدین کو کیپٹن بھی رہ چکے تھے. سلیم اللہ, کلیم اللہ ہو گئے, شہباز ہو گئے, اور ان کے ساتھ ایک اور ہوتے تھے, مجھے نام یاد نہیں ہے. تو ان کے پرانے میچز کو آتے رہتے, ان کو دیکھتے تھے. جب مطلب پیرنٹس سے بتایا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں شوق ہوا دیکھنے کا. تو بڑے زبردست قسم کے تھے. طاہر زمان بہت اچھے پلیئر تھے, وسیم فیروز بہت اچھے پلیئر تھے, بہت زبردست تھے. تو ڈیفینڈر وغیرہ اس طرح کے نام تھے. تو یہ تمام کھلاڑی ہمارے, لیکن پھر آہستہ ہماری ٹیم کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. اب دیکھیں کرکٹ میں تو اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. 92 کا ورلڈ کپ کسی کو یاد نہیں ہوگا, تو ہم بہت چھوٹے سے تھے. 92 کا ورلڈ کپ مطلب میچ ہم نے ہمارے بڑوں نے بتایا کہ میچ ہے اس طرح سے, ہمارا پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا ہے. تو بچے یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ پاکستان بھی جیتا ہے. تو 92 کا ورلڈ کپ آپ نکال کے دیکھیے گا نا, اس کے پورے میچز دیکھیے گا, پورے میچز میں پاکستان کی کارکردگی 0 تھی. کوئی میچ پاکستان ڈھنگ سے نہ جیتا تو دور کی بات, ہارا بھی تو بہت بری شکست کے ساتھ. لیکن خدا کا کرنا دیکھیں, قسمت ہماری اتنی اچھی کہ فائنل ہم جیت گئے, ورلڈ کپ ہم جیت گئے تھے 92 کا, اور وہ ناقابل فراموش ہے. وہ اس وقت کا جو میں کہتی ہوں نا کہ وہ عجیب ایک خوشی تھی, ایسی خوشی تھی کہ جو کبھی زندگی میں کبھی کسی کو میں کہتی ہوں ایسی خوشی نہیں ملی ہوگی. جی بالکل. تو 92 کا ورلڈ کپ تھا, تو وہ پھر عمران خان اس وقت ہمارے کیپٹن تھے ٹیم کے, انہوں نے ٹیم کو جوڑ کے رکھا. پورے میچز دیکھیں نا 92 کے ورلڈ کپ کے, سارے میچز پاکستان کی 0 کارکردگی تھی. پاکستان کو ڈکستان یعنی کہ انڈے پہ آؤٹ ہونے والے کھلاڑی کا لقب ملا تھا, لیکن اینڈ میں جا کے پاکستان نے چھکے چھڑا دیے دشمن کے. انگلینڈ کی ٹیم تھی سپر, مطلب بہت بہترین ٹیم مانی جاتی تھی اس وقت. جی تو ان کو ہرایا تھا پاکستان نے. تو خوشی ہماری تو ڈبل ہو گئی کہ اتنا مطلب یقین نہیں تھا نا کہ ہماری ٹیم بھی جیت سکتی ہے, اور وہ بھی ورلڈ کپ. بہت زبردست ورلڈ کپ تھا, انفارگیٹیبل. چلیں ٹھیک ہے, آپ اس کے جو سوالات ہیں وہ ٹیسٹ کے لیے یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.